اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ دوستو، آپ کا اپنا حکیم محمد اصغر، السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک حکیم کے بارے میں بتاؤں گا جو برِ صغیر میں گزر گیا ہے اور اب اس دنیا میں نہیں، پردہ فرما گئے ہیں۔ ان کی تفصیل بتاؤں گا اور ان کی کچھ واقعات جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں، تو غور سے سنیے۔ مسیح الملک کا اس کو جو ہے نا خطاب ملا تھا جو انگریز نے دیا تھا، تو اس کا نام حکیم محمد اجمل تھا۔ تو دوستو، برطانیہ کا ایک بہت بڑا جو بزنس مین تھا یا کوئی تاجر یا کوئی اور کوئی تھا، تو اس کی بیوی کو ایک مسئلہ ایسا بن گیا کہ لا علاج ہو گئی، وہ کسی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے بہت سارے طبیبوں کو دکھایا، بہت سارے حکیموں کو دکھایا، اور اس وقت انگریزی میڈیسن اور سرجری کا نظام تو ہے نہیں تھا، تو زیادہ تر جو ہے لوگ جو ہے نا جراحی کا کام کرتے تھے کہ جو سامنے چیز ہوتی تھی پھوڑا پھنسی، اس کو جو ہے بلیڈ سے یا چھری سے یا تیز دھار آلے سے کاٹ کے نا تو اس کا ریشہ نکال کے اس کی پٹی کر دیتے تھے تو ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اندرونی جو سرجری ہوتی تھی وہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو وہ برطانیہ کا انگریز بہت پریشان ہو گیا۔ کسی نے بتایا کہ برِ صغیر میں ایک مسیح الملک ایک حکیم اجمل کے نام سے جو ہے نا آج حکیم موجود ہے، وہ آپ کا علاج کر سکتا ہے۔ تو پہلے تو اسے یقین نہ آیا، لوگوں نے مطمئن کیا، تو پھر وہ آ گیا۔ اس نے کہا چلو یہ آخری ٹرائی کر لیتے ہیں، تو وہ جو ہے نا حکیم اجمل کے پاس آ گیا۔ تو حکیم محمد اجمل کے پاس جب آیا تو آپ نے اس کی نبض شناسی کی، اور بہت پائے کے حکیم تھے، اور جو ہے نا علم کے تو وہ سمندر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا علم عطا کیا تھا، اور روحانی بھی ان کے پاس علم تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو ادھر ہی میرے پاس 3 سے 4 دن ٹھہرنا پڑے گا۔ تو وہ تو مجبور تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو ٹھہرنے کے لیے آیا تھا، تو وہ اس کے پاس ٹھہر گیا۔ تو دوستو، پھر وہ جو ہے نا اس نے پہلے دن ایک خوراک پڑیا دی، تو اس کے اندر جو ہے نا کہ پیٹ کے اندر کوئی رسولی ورم یا پھوڑا تھا جو باہر نظر نہیں آ رہا تھا بظاہر، تو وہ سرک کے تھوڑا سا پیٹ کے نچلے حصے پہ چلا گیا۔ اس نے دوسری خوراک دوسرے دن دی تو وہ جو اندرونی پھوڑا تھا وہ اور نیچے چلا گیا۔ جب اس نے تیسری خوراک دی تو وہی پھوڑا اس کے گھٹنے کے قریب آ کے ظاہر ہو گیا۔ تو پھر حکیم صاحب نے اس کو جراحی کے طور پر اس کو زخم اوپر سے جو ہے نا تیز دھار آلے سے جو ہے نا اس کو کاٹا، اس کے اندر سے غلاظت نکالی، اور غلاظت نکالنے کے بعد اسے صاف کر کے اچھی دوائی لگا کے بند کر دیا، اور 2-3 دن کے اندر وہ زخم ٹھیک ہو گیا۔ اور جو اس انگریز کی بیوی تھی تو بہت صحت مند ہو گئی، اور جو تکلیف ہو رہی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ تو اس نے بولا حکیم سے کیا کیا آپ نے؟ یہ پھوڑا تو ادھر سے آپ نے کیا، اپنے پہلے خوراکیں دی۔ تو حکیم صاحب نے بولا کہ یہ پھوڑا پیٹ کے نچلے حصے کے اندر تھا، تو یہ باہر سے ہم تو اس سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن میری طب کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھی جو اس کو نیچے سرکا سکتی تھی، تو میں اسے نیچے لے آیا اور پھر اس کی سرجری کر دی، تو اس کا زخم جو ہے نا صاف کر کے اس بیماری کا علاج ہو گیا۔ اب ٹھیک ہے، تم پٹی گھر جا کے کر سکتے ہو اس کی، یا پھر ادھر ہی رہنا ہے تو رہو، لیکن اب یہ ٹھیک ہے۔ تو پھر اس انگریز جو ہے نا بہت بڑا آدمی تھا، تو اس نے آپ کو مسیح الملک کا خطاب دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے علوم سے نوازے، اور ہر مسلمان کو علم سیکھنے کی توفیق دے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے جو ہے نا گور کی دیواروں تک علم حاصل کرو۔ تو ہم سب کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور دین سیکھنا بھی چاہیے اور سکھانا بھی چاہیے،
اور دین کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں انہیں بھی سیکھنا چاہیے جو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور میں نے دوستو ایک چینل بنایا ہے یونانی نسخہ جات کے نام سے، مترو اس کے آگے لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن دعاؤں میں ضرور یاد رکھوں گا جو میری چینل میں میرے سبسکرائبر بڑھانے میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے گا۔ میں تو نہیں دے سکتا، لیکن اللہ سے دعا ضرور کروں گا کہ اپنے حبیب کے صدقے ان سب لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کو دور کرے۔ اللہ سلامت رکھے ہم سب کو، اور ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔